خوشی اتنی بڑی ہے کہ خالق کائنات کا اعلان ہے کہ اس خوشی کو عرش پر میں منا لوں تو میرا رجب ہو جائے، فرش پر تو منا لے تو یہ جملہ پہنچ رہا ہے۔ خالق کائنات اس جشن کو عرش پر منا لے تو اللہ کا اعلان ہے کہ میرا رجب ہو جائے، فرش پر تو منا لے تو تیرا رجب ہو جائے۔ جوف کعبہ میں علی کی آمد مبارک ہو، کعبے کا شرف بڑھ رہا ہے۔ جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے یہ قرآن کے کچھ حروف ہیں، آیت نہیں حروف کی تلاوت کی ہے، الف لام میم۔ اور تلاوت کا مقصد یہ ہے کہ جیسے خدا کی قسم حروف مقطعات کو نہ سمجھا جا سکتا ہے نہ انکار کیا جا سکتا ہے، ویسے ہی ذات علی ابن ابی طالب ہے، نہ سمجھ سکتے ہو نہ انکار کر سکتے ہو۔ علی کی قدرت میں کیا نہیں ہے مگر وہ پھر بھی خدا نہیں ہے۔ بات واضح ہو رہی ہے۔ علی کی ماں کعبے میں اللہ کی مہمان ہے، اور یہ وہ کعبہ ہے کہ جس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ بقرہ میں اعلان کیا ہے کہ قد نرا تقلب وجہک فی السماء، آیت نمبر 144 ہے کہ اے حبیب ہم بار بار آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ اپنا رخ آسمان کی طرف کرتے ہیں۔ حضور نے کوئی دعا نہیں مانگی ہے، فقط حسرت سے آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ اگر کچھ کہا ہوتا تو یہاں یہ ذکر ہوتا کہ حضور نے کچھ کہا، قد نرا تقلب وجہک فی السماء، ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ بار بار اپنا رخ آسمان کی طرف کرتے ہیں۔ اور وہ اپنے حبیب سے مزاج دان وہ رب العالمین جو ہر ذرے کا علم رکھتا ہے۔ بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں اگر آپ کسی کے مزاج سے واقف ہوں تب آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اگر بار بار جو میرے مزاج سے واقف ہے، فرض کیجئے کہ میں یہاں دیکھ رہا ہوں اور پانی نہ ہو تو جو میرے مزاج سے واقف ہے وہ جان جائے گا، میں نے کچھ کہا نہیں لیکن میرے دیکھنے سے جان جائے گا کہ مولانا کیا چاہ رہے ہیں۔ اللہ جان گیا کہ حبیب کیا چاہ رہا ہے۔ قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها، تو آپ جو بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں تو ہم آپ کے چہرے کا رخ وہاں موڑ دیں گے جہاں سے آپ راضی ہو جائیں گے۔ قرآن پڑھ رہا ہوں، قرآن، آپ کا رخ وہاں موڑ دیں گے جہاں آپ راضی ہو جائیں گے۔ مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، حضور بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے۔ سبحان اللہ، کہ کاش قبلہ وہ بن جائے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ بار بار آپ ہماری جانب دیکھتے ہیں، ہم آپ کا رخ وہاں موڑ دیں گے ترضاها، یا یعنی نرضاها، ہم راضی ہو جائیں گے، ترضاها آپ راضی ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ، اس آیت کا مزاج سمجھ میں آ رہا ہے؟ یعنی آپ نماز پڑھتے ہیں اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے، روزہ رکھتے ہیں اللہ راضی ہو جائے، قبلے کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے ہیں اللہ راضی ہو جائے، خمس و زکوٰۃ دیتے ہیں اللہ راضی ہو جائے، شب میں اٹھ کے عبادت کرتے ہیں اللہ راضی ہو جائے، کسی کی مدد کرتے ہیں اللہ راضی ہو جائے، صلہ رحم کرتے ہیں اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ نے خانہ کعبہ کو، علی کی ولادت گاہ کو قبلہ بنا دیا تاکہ مصطفیٰ راضی ہو جائے، تاکہ مصطفیٰ راضی ہو جائے۔ سبحان اللہ، کہاں سے شروع کیا جائے اور کہاں پہ ختم کیا جائے کہ جب علی شکم فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا میں ہے تو اس وقت جب حضور آتے ہیں، حضور کی چچی ہیں یہ، لیکن احترام میں بلند ہو جاتی ہیں، مصطفیٰ کے احترام میں بلند ہو جاتی ہیں۔ آس پاس کی عورتوں نے کہا کہ آپ چچی ہیں، بھتیجے کو بلند ہونا چاہیے احترام میں، رشتے کا تقاضا تو یہی ہے، آپ بھتیجے کے لیے کیوں بلند ہو جاتی ہیں؟ حضرت فاطمہ بنت اسد کا جواب تاریخ میں موجود ہے کہ وہ بچہ جو میرے شکم میں وہ مجھے اجازت نہیں دیتا کہ جب محمد آئے تو میں بیٹھی رہوں، وہ مجھے ابھارتا ہے کہ میں محمد کے احترام میں بلند ہو جاؤں۔ عرب کی عورتوں کو یقین نہ آیا، انہوں نے کہا کہ جب محمد آئیں گے تو ہم فاطمہ بنت اسد کو روک کے رکھیں گی تاکہ فاطمہ بنت اسد بلند نہ ہو سکیں۔ ان سب نے روک کر رکھا، مصطفیٰ تشریف لائے، اپنے پورے قد و قامت کے ساتھ حیدر کرار کی ماں بلند ہوئی، ایک خاتون دائیں گری، کوئی بائیں گری، کوئی آگے گری۔ بھائی تم جب شکم مادر میں علی کا مقابلہ نہ کر سکی تو میدان میں علی کا مقابلہ کہاں سے کرو گی؟ دیکھیں علی کے فضائل شروع ہوتے ہیں ازل سے، جاری رہتے ہیں ابد تک۔ علی کا آغاز ضرور ہے اس لیے کہ علی مخلوق خدا ہیں، کوئی انتہا نہیں اس لیے کہ علی نور خدا ہے۔ اللہ نے اپنا نور کہا، آیہ نور میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، جا کے دیکھیے گا، سبحان اللہ کیا کہنا اس ذات علی ابن ابی طالب کا، جن کے فضائل کو سمجھاتے ہوئے بار بار یہ کہنا پڑے کہ دیکھو علی خدا نہیں ہے۔ جب جملہ کہنے لگا خدا کی توحید اس وقت تک پوری نہیں ہوتی جب تک یہ نہ کہہ دیا جائے کہ علی خدا نہیں ہے، جبکہ علی بار بار اعلان کر رہے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں اللہ کے لیے، میں روزہ رکھ رہا ہوں اللہ کے لیے، حالت رکوع میں زکوٰۃ دے رہا ہوں اللہ کے لیے، میدان جنگ میں علی کی تلوار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار اللہ کے لیے، علی نے جو عبادت کی اللہ کے لیے، علی عبادت کر رہے ہیں اللہ کے لیے، اور پھر بھی بار بار سمجھانا پڑ رہا ہے کہ دیکھو بہک نہ جانا یہ خدا نہیں ہے۔ کسی بندے کی اس سے زیادہ بڑی فضیلت کیا ہوگی کہ بار بار یہ سمجھانا پڑے اور بار بار یہ کہنا پڑے کہ دیکھو بہک نہ جانا۔ لہٰذا اتنا ضرور کہوں گا کہ آج جوف کعبہ میں اللہ کے جملہ صفات کے مظہر کامل کی آمد ہے، جسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی صفت کا مظہر بنایا۔ بہت زیادہ کوئی طولانی گفتگو نہیں ہے۔ ابن کعنب کی روایت ہے کہ میں ابن عباس کے ساتھ
اب حضرت عباس کے ساتھ وہاں بیٹھا ہوا تھا خانہ کعبہ کے اطراف میں، اور ہم نے دیکھا کہ علی کی ماں فاطمہ بنت اسد وہ کعبے پہ آئیں اور اس مقام پر پہنچی جہاں در تھا، اس سے پشت پر۔ در تو علی کے لیے بنایا ہے نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ وہاں پہنچی اور وہاں اللہ کو مخاطب کر کے کہا کہ پروردگار، میں تجھ پر ایمان لائی اور اس بیت پر ایمان لائی اور ان کے بنانے والوں پر ایمان لائی، یعنی ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام پر، اور جو کچھ انبیاء پر نازل ہوا ہے ان پر ایمان لائی۔ عربی پڑھ سکتا ہوں یہاں پر لیکن وقت نہیں ہے، بس ترجمے پہ اکتفا کیجئے گا۔ اور میں تصدیق کرتی ہوں جو کچھ اس بیت کے بنانے والے ابراہیم پر نازل ہوا ہے۔ ابن قادم نے کہا کہ ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ دفتن دیوار کعبہ شق ہوئی اور کرار غیر فرار کی ماں آگے بڑھی، جوف کعبہ میں پہنچی، دیوار پھر بند ہو گئی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے لاکھ کوشش کر لی کہ دیوار کھل جائے، جو کعبے کا اصلی در ہے وہ کھل جائے، ساری چابیاں لے آئے، قفل ٹوٹتا نہیں، کھلتا نہیں۔ اچھا سارا مکہ آ گیا، 3 دن گزر گئے، 3 دن تک جنت سے کھانا آتا رہا فاطمہ بنت اسد کے لیے۔ حوران جنت اور آسیہ اور حوا اور مریم جیسی خواتین وہ خادمہ رہیں علی کی ماں کی۔ ہائے ہائے ہائے، سارا مکہ آ گیا، نہیں آئے تو ابو طالب نہیں آئے۔ یار اب میں تو یہی جشن پڑھ سکتا ہوں جو سننے آیا ہے۔ سارا مکہ آ گیا لیکن ابو طالب نہیں آئے، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ جس نے بلایا ہے وہی انتظام کرنے والا ہے۔ 3 دن بعد بھی رسول اللہ آئے، ابو طالب نہیں آئے، سبحان اللہ۔ اور 3 دن بعد جب رسول اللہ آئے، دیوار کعبہ پھر شق ہوئی، علی کی ماں پھر باہر آئیں۔ علی کی آنکھیں بند تھیں اس لیے کہ کعبے میں بت رکھے ہوئے تھے، اور علی نے مناسب نہیں سمجھا کہ دنیا میں آنے کے بعد بتوں کو دیکھیں، اسی لیے علی کو کرم اللہ وجہہ کہا جاتا ہے۔ وہ چہرہ کہ جو بتوں کے سامنے کبھی جھکا ہی نہیں، سبحان اللہ، وہ چہرہ جو کبھی بتوں کے سامنے جھکا ہی نہیں۔ اللہ نے اپنے حبیب کو ابو طالب کے گھر میں بلایا ہے، یا شیب ابی طالب کی بھی روایت ہے، خانہ ابو طالب کی بھی روایت ہے، محمد مصطفیٰ کی۔ اس وقت اللہ کا منصوبہ یہ تھا کہ میرا حبیب وہاں آئے کہ جہاں نہ کوئی بت ہو نہ بت پرست، اور اپنے علی کو وہاں بلایا کہ جو خود کا گھر ہے، سبحان اللہ، تاکہ کعبہ لائق عبادت ہو جائے۔ اور جب علی باہر آئے تو آنکھیں بند ہیں۔ اللہ جانے اس بچے نے کیا محسوس کیا کہ جیسے ہی لمس آغوش رسالت علی ابن ابی طالب نے محسوس کیا تو اپنی آنکھیں کھولیں، اور اس دنیا میں آنے کے بعد جو پہلی زیارت کی وہ محمد مصطفیٰ کا چہرہ تھا۔ حضور نے کہا یا علی خصصتنی بالنظر وخصصتک بالعلم، اے علی آپ نے ساری نگاہ سے، اپنی پہلی نگاہ سے مجھے مخصوص کیا، میں نے اپنے سارے علم سے آپ کو مخصوص کیا، سبحان اللہ، میں نے اپنے سارے علم سے آپ کو مخصوص کیا۔ یہ ہے علم علی ابن ابی طالب۔ کیا کہنا، بس عزیزوں بات بہت زیادہ طولانی نہیں ہے۔ اور پھر حضور بیان کرتے رہے، اسی وقت سے بیان کرتے رہے علی کے فضائل، اس لیے کہ جب علی نے کہا کہ یا رسول اللہ انجیل پڑھوں یا زبور پڑھوں یا توریت پڑھوں یا قرآن پڑھوں، کہا علی قرآن پڑھیے اور سورہ مومنون کی تلاوت کیجیے، اور علی ابن ابی طالب نے سورہ مومنون پڑھنا شروع کیا اور اس کی پہلی آیت پڑھی قد افلح المومنون، یقیناً مومنین کامیاب ہو گئے۔ کیا مناسب آیت ہے، حضور نے تصدیق فرمائی کہ اے علی آپ کے آنے سے مومنین کامیاب ہو گئے۔ یہ حضور کا کلام ہے، جو آپ پر ایمان رکھے گا وہ کامیاب ہوگا، اور اس میں کوئی تکلف بھی نہیں ہے، حضور کی جانب سے کوئی تکلف نہیں ہے۔ یہاں پر دیکھیں کتابوں میں واقعہ لکھا ہوا ہے، امام نسائی نے بھی لکھا ہے، تاریخ دمشق میں ابن عساکر نے بھی لکھا ہے، میں چند کتابوں سے ملا کر پڑھ رہا ہوں لیکن تمام اہل سنت علماء کی کتابیں ہیں۔ وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ بریدہ بن سعیب نام کے ایک صحابی تھے جو حضور کے پاس آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ میرے لیے ایک مشکل ہے کہ میرے دل میں کبھی کبھی بغض علی آ جاتا ہے، میرے دل میں کبھی کبھی بغض علی آ جاتا ہے۔ دیکھیں سچی بات ہے، وہ انہوں نے بیان کر دی، جو سچی بات تھی انہوں نے بیان کر دی۔ ویسے ہی ڈاکٹر سے چھپانا نہیں چاہیے، بیان کر دینا چاہیے۔ اور حضور کے لیے خود مولا علی نے نہج البلاغہ میں کہا طبیب دوار، مصطفیٰ وہ ہیں کہ وہ طبیب ہیں کہ جو مریض کے پاس جا کر شفا عطا کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ بغض علی سے بڑھ کے کون سی بیماری ہوگی، جو نمازوں کو کھا جائے اس سے بڑی کون سی بیماری ہوگی۔ یہ ایک مقام پر میرے ایک محترم ذاکر بھائی نے پڑھا تھا، میں اسے اس کتاب سے پڑھ رہا ہوں کہ جہاں پر یہ پورا واقعہ ہے، اور ذرا غور کیجئے گا۔ یہ واقعہ ہے کہ جب حضور نے 2 لشکروں کو بھیجا تھا، یمن کی طرف بھیجا تھا، ایک خالد بن ولید کی سربراہی میں ایک لشکر بنا دیا، ایک مولا علی علیہ السلام کی سربراہی میں دوسرا لشکر بنا دیا، اور حضور نے کہا وہاں جا کے جنگ ہو جائے تو پھر دونوں لشکر کے سردار علی ہیں۔ جب جنگ ہو گئی تو سرداری علی ابن ابی طالب کے پاس آ گئی، بہت سو کو برا محسوس ہوا۔ مال غنیمت جب تقسیم ہوا تو کچھ لوگوں کا اعتراض ہوا کہ علی نے کچھ مال غنیمت اپنے لیے زیادہ رکھ لیا۔ اب اس کی تفصیل اپنے مقام پر ہے، میں اس وقت اس کو یہاں بیان نہیں کرنا چاہتا کہ انہیں کیوں تکلیف ہوئی تھی اور علی نے مال غنیمت میں کیا رکھ لیا تھا۔ تو ایک بڑے صاحب انہوں نے خط لکھا اور انہوں نے یہی بریدہ بن سعیب ان کے حوالے کیا۔ بریدہ بن سعیب کہتے ہیں کہ مجھے بھی تکلیف ہوئی مال غنیمت کی تقسیم پر کہ میرے حصے میں کم آیا ہے، لہٰذا میں کبھی کبھی بغض علی کو محسوس بھی کرتا تھا۔ ذرا سن لینا پورا واقعہ۔ تو بغض علی کو میں محسوس بھی کرتا تھا اور اس وقت تو مجھے بڑی تکلیف ہوئی، اور 4 لوگوں نے منصوبہ بنایا کہ ہم جب مدینہ واپس جائیں گے تو ہم سب مل کر رسول اللہ سے علی کی شکایت کریں گے۔ اب پہلی شخصیت پہنچی
हुजूर से उन्होंने, बहुत तफसीली वाक़या है, मैं मुख्तसर कर रहा हूँ, उन्होंने हुजूर से शिकायत की, कहा अली से हमें शिकायत है कि अली ने माल गनीमत सही तकसीम नहीं किया। हुजूर ने, रिवायत में जुमला है, हुजूर ने देखा और अपना चेहरा फेर लिया। दूसरे साहब एक और जानिब से आए, उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह हमें शिकायत है कि अली ने माल गनीमत तकसीम नहीं किया। हुजूर ने फिर चेहरा फेर लिया। एक और तीसरे साहब आए, उन्होंने कहा या रसूलल्लाह हमें अली से शिकायत है, अली ने माल गनीमत सही तकसीम नहीं किया। रसूल ने फिर चेहरा फेर लिया। बुरैदा बिन सुहैब कहते हैं कि अब मैं पहुंचा रसूलुल्लाह के पास, कोई बात थी कि इनसे रसूलुल्लाह ने बात की है, जरा गौर कीजिएगा। इन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह मेरे दिल में बुग़्ज़ अली कभी कभी आ जाता है और मुझे तकलीफ है कि अली ने माल गनीमत सही तकसीम नहीं किया। रिवायत है बुरैदा की, वो कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह के चेहरे पर ऐसा गजब देखा जो रसूलुल्लाह यहूदियों से लड़ते वक्त अपने चेहरे पर लाया करते थे। कबीला बनी कुरैज़ा बनी नज़ीर, उनसे लड़ते हुए जो हुजूर का चेहरा गजबनाक होता था, वैसे ही चेहरा, उससे ज्यादा गजबनाक रसूलुल्लाह का चेहरा उस वक्त हुआ कि जब मैंने अली की शिकायत की और मुझे देखकर कहा कि ए बुरैदा, अली मेरे बाद अल्लाह की हुज्जत है, जो वो तकसीम करे वो अल्लाह की तरफ से है। यहाँ पर भी जो हुजूर ने कहा ना कि मेरे बाद, यहाँ उलमा ने लिखा है रुतबा ज़मानी नहीं है, ये मर्तबे का रुतबा है। अली अभी ही हुज्जत है, मेरे बाद वो हुज्जत है। जमाने की बात नहीं हो रही, मर्तबे की बात हो रही है कि अली मेरे बाद हुज्जत है। जो अली की जानिब से आ जाए, ला यस्बिकूनहु बिलक़ौल वहुम बिअम्रिही यअलमून, या अल्लाह यअमलून, अल्लाह ताला ने कुरान करीम में कहा है, हुजूर ने आयत पढ़ी कि अली के लिए आयत है कि अली कुछ करता ही नहीं जब तक अल्लाह का अमर ना आ जाए। सुभान अल्लाह। अब बुरैदा के दिल में बहरहाल एक हिदायत का नूर मौजूद था। कहते हैं कि मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि मैंने रसूलुल्लाह के सामने अली की शिकायत क्यों की है। तो मैंने रसूलुल्लाह से कहा कि या रसूलुल्लाह मैं तौबा करता हूँ, मुझे माफ फरमा दीजिए। रसूलुल्लाह ने कोई जवाब नहीं दिया। कहा ऐसा लगा जैसे हुजूर राजी नहीं हुए। कहा या रसूलुल्लाह मैं अली से मोहब्बत का ऐलान करता हूँ, रसूलुल्लाह राजी नहीं हुए। कुछ फिक्रे कहे, रसूलुल्लाह राजी नहीं हुए। यहाँ तक कि बुरैदा ने कहा कि या रसूलुल्लाह, अच्छा जो मैंने अली की शिकायत की है तो ऐसा कीजिए अपना हाथ आगे बढ़ाइए, मैं तजदीद बैअत करता हूँ आपके हाथ पर, मैं तजदीद बैअत करता हूँ आपके हाथ पर। हुजूर ने भी कोई तकल्लुफ नहीं किया, हाथ आगे बढ़ा दिया। हुजूर ने अपने अमल से समझा दिया कि अली का बोझ जिसके दिल में आ जाए वो तकवा से बाहर नहीं निकलता, दीन से बाहर निकल जाता है। बात वाज़ेह हो रही है। तो इस मामले में कोई तकल्लुफ है नहीं। शेख सदूक ने रिवायत नकल की है हुज़ैफा यमानी से, और शेख हुज़ैफा ये कहते हैं कि हुजूर ने मुझसे ये कहा, पहला जुमला वही है कि अली मेरे बाद अल्लाह की हुज्जत है। वही रुतबा ज़मानी नहीं है, मर्तबे का रुतबा है, मेरे बाद अली अल्लाह की हुज्जत है। फिर फरमाया कि वल कुफ्रु बिही कुफ्रुन बिल्लाह व शिर्कु बिही शिर्कुन बिल्लाह वल इल्हादु बिही इल्हादुन बिल्लाह। कहा हुज़ैफा याद रखो, अली का कुफ्र अल्लाह का कुफ्र है। अली के साथ किसी और को शरीक करना, अल्लाह के साथ शरीक करना है। शुक्र करो अल्लाह ने ऐसा मौला अता किया है कि कहीं भी नारा लगा दो शर्मिंदगी महसूस नहीं होती। रसूलुल्लाह ने कभी अली के मामले में कोई तकल्लुफ किया ही नहीं। यानी ये नहीं कहा कि अगर मेरे बाद मौला होता तो अली होता, ये तकल्लुफ है। फजाइल के बाप का तकल्लुफ है कि अगर होता, कहा नहीं जिसका मैं मौला हूं अली उसका मौला है। ये नहीं कहा कि अगर कल अलम दूंगा तो उसे दूंगा, ना कल अलम दूंगा। सुभान अल्लाह। ये नहीं कहा कि अगर इल्म का कोई दरवाजा होता, भाई महसूस हो रहा है या नहीं हो रहा है? कुछ बातें बहनों से तो अर्ज कर रहा हूँ। हाँ, ये नहीं कहा। अली के बाप में तकल्लुफ है नहीं, अली के बाप में अगर मगर ऐसे वैसे कैसे है ही नहीं। अली की इताअत एब्सोल्यूट इताअत है। जैसे अल्लाह वली है वैसे मुस्तफ़ा वली है, वैसे अली वली है। इसलिए कि अली खुद भी आलम इम्कान है, अली कायदुल गुर्रिल मुहज्जलीन है, अली अमीरुल मोमिनीन है, इमामुल मुत्तकीन है, यासूबुद्दीन है, नबी अजीम है, मुबीदुश शिर्क वल मुशरिकीन है, कातिलुन नाकिसीन वल कासितीन वल मारिकीन है, बाब हिकमत रब्बिल आलमीन है, उमूदुद्दीन है, अव्वलुल आबिदीन है, शबी हारून है, नफ्सुर रसूल है, ज़ौजुल बतूल है, सैफुल्लाहिल मसलूल है, अली अमीरुल बरारा है, कातिलुल फजरा है, कसीमुल जन्नत वन नार है, साहिबुल लिवा है, सैयदुल अरब है, कशाफुल कुरब है, सिद्दीक अकबर है, ज़ौजुल बतूल है, सैफुल्लाहिल मसलूल है, अमीरुल बरारा है, कातिलुल फजरा है, कसीमुल जन्नत वन नार है, साहिबुल लिवा है, सैयदुल अरब है, कशाफुल कुरब है, सिद्दीक अकबर है, अली ज़ुल्क़रनैन है, अली अबू सिब्तैन है, अली शाहिद मशहूद है, अली गुर्रतुल मुहाजिरीन है, अली सफ़तुल हाशिमीन है, अली बाब हिकमत रब्बिल आलमीन है, अली सिर्रुल्लाह है, अली ऐनुल्लाह है, अली यदुल्लाह है, बाब हिकमतिल्लाह है, और हुब्बे अली रहमतुल्लाह है, और बुग़्ज़े अली लानतुल्लाह है। जी, बात तो ऐसी है, बात तो ऐसी है। जिसके दिल में बुग़्ज़ अली है, बुग़्ज़ अली तो दूर की बात, जिसके दिल में अली की मोहब्बत नहीं है, अली के मामले में न्यूट्रलिटी अल्लाह को पसंद नहीं है। अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करो, मौक़िफ़ वाज़ेह करो। यहाँ लिहाजा हुजूर ने कह दिया वल कुफ्रु बिही कुफ्रुन बिल्लाह,
علی کا کفر اللہ کا کفر ہے، علی سے شرک، علی کا جو لقب ہے کسی اور کو نہ دو، یہ علی کی ذات میں شرک ہے۔ حضور نے کہا اے علی امیر المومنین فقط تم ہو، جو اپنے لیے امیر المومنین کہلوائے وہ کافر ہے۔ یار ایک پہچان بتا رہا ہوں، کسی کے کفر کا فیصلہ کرنا ہو زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ دیکھو امیر المومنین کہلوانے کا شوق تو نہیں ہے۔ تو بس عزیزوں، تو آؤ در علی ابن ابی طالب پر، اور جب علی کے در پر آ گئے، دیکھیں ایک یا دو بڑی اہم باتیں کہ آؤ در علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر، اگر حکمت چاہتے ہو، اگر مناجات چاہتے ہو، اگر ادب چاہتے ہو، اگر حسن معاشرت چاہتے ہو، زندگی گزارنے کا سلیقہ چاہتے ہو۔ شعبی نے کہا ہے، اسے شیخ صدوق نے لکھا ہے، شعبی نے کہا کہ علی ابن ابی طالب کے 9 کلمات ایسے ہیں کہ وہ 9 کلمات کی طاقت یہ کہ فقعن عیون البلاغہ، انہوں نے بلاغت کی آنکھوں کو خیرہ کر دیا۔ جب آپ سورج کی جانب دیکھیں تو آپ کی آنکھیں چندیا جائیں گی، نہیں دیکھ سکتے آپ۔ کہ علی کے 9 کلمات ایسے ہیں کہ اگر بلاغت دیکھ لیں نا ان 9 کلمات کو، اس کی آنکھیں خیرہ ہو جائیں۔ یہ تعبیر آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، وَأَيْتَمْنَا الْحِكْمَةَ، اور ساری حکمتوں کو ان 9 حکمتوں نے یتیم کر دیا۔ کیا بات ہے! کہ یہ علی کے 9 کلمات ہیں جو شیخ صدوق نے لکھے ہیں، اور 9 کا عدد چونکہ ہم کف علی کی وجہ سے میرے دل میں اتر گیا، لہذا 13 رجب سب سے بہتر ہے کہ اس 9 کا عدد پورا کر دیا جائے اور بات مکمل ہو جائے، تاکہ مرج البحرین یلتقیان کی تفسیر بھی پوری ہو جائے۔ یا جو میری تقریریں سن چکے ہیں ان کے لیے تو اشارہ کافی ہے، اس لیے کہ خدا کی قسم کسی زبان میں وہ لفظ پیدا ہی نہیں ہوا کہ جو شان علی کا حق ادا کر سکے، نہیں ہوا۔ اگر 7 سمندر مل جائیں، سارے درخت قلم بن جائیں، سارے جن حساب کرنے لگیں، سارے انسان لکھنے لگیں، ما احصا فضائل علی ابن ابی طالب، تم علی کے فضائل کا احصاء نہیں کر سکتے، کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ یہ میں نے نہیں کہا، یہ رسول اللہ نے کہا ہے جی۔ کسی زبان میں وہ الفاظ پیدا ہی نہیں ہوئے۔ ہماری ساری خطابت، ساری شاعری، تمام علماء کا ہر کلام وہ اس آستانے پر پہنچ کر در حقیقت ناقص ہے۔ علی کے باپ میں مبالغے کا لفظ ڈکشنری میں ایگزسٹ نہیں کرتا۔ یار آپ تھک گئے تو میں ختم کر دیتا ہوں۔ علی کے باپ میں مبالغے کا لفظ ہے ہی نہیں۔ جو بڑھا کر رب پہنچا دے گا وہ غلو کرے گا، ورنہ جو عبدیت کی سطح پر رہتے ہوئے جو کہے گا وہ مبالغہ ہے ہی نہیں۔ سچ کا کب جھوٹ پر ہم رنگ چڑھا دیتے ہیں، جو کہا حق نے وہ زمانے کو سنا دیتے ہیں، اور ہم کو حیدر کے فضائل کی کوئی حد نہ ملی اور ان کو شکوہ ہے کہ ہم حد سے بڑھا دیتے ہیں۔ ہے میرے ساتھ آپ جی؟ تو لہٰذا فرمایا کہ 9 کلمات ہیں، پھر اس کے بعد کہا کہ ان 9 کلمات میں سے 3 مناجات ہیں، رب سے مناجات۔ ذرا سن لیجئے گا، 3 حکمت کے کلمات ہیں، 3 آداب معاشرت ہیں، زندگی کیسے گزارنی ہے آپ نے۔ یہ 9 کلمات کافی ہوں گے آج کے درس کے لیے۔ وہ جو 3 مناجات کے کلمات ہیں وہ مجھے اطمینان ہے کہ تقریباً سب نے سنے ہوں گے، اس حدیث کے باب میں شاید نہ سنے ہوں لیکن ویسے الگ سے سنے ہوں گے۔ وہ 3 کلمات الہی، کفا بعزا ان اکون لک عبدا۔ علی نے کہا اے اللہ کافی ہے میری عزت کے لیے، کفا بعزا ان اکون لک عبدا، کہ علی تیرا عبد ہے، یہ عزت کے لیے کافی ہے۔ سبحان اللہ، یہ بات یہاں ختم ہو جائے گی۔ ساری عزتیں یہیں سے ہیں، ساری عزتیں یہیں سے ہیں، عبد خدا بن جاؤ۔ سبحان اللہ، علی کی عزت کے لیے یہی کافی ہے۔ عزت پاسپورٹ کے کلر سے نہیں ہے، یہ زندگی میں سہولت کا طریقہ ہے، لیکن عزت اس سے نہیں ہے۔ عزت آپ کی کسی برانڈڈ کار سے نہیں ہے، عزت آپ کے کسی برانڈڈ موبائل سے نہیں ہے۔ عزت یہ ہے کہ آپ بندے کتنے ہیں اللہ کے۔ میں اپنے آپ کے لیے پہلے کہوں پھر دوسری مثالیں دوں۔ عزت اس سے بھی نہیں ہے کہ میرے نام کے آگے مولانا لکھا ہو۔ مولانا کی عزت اس وجہ سے ہے کہ عبد پروردگار ہو۔ حقیقی عزت اس وجہ سے بھی نہیں کہ آگے ڈاکٹر لکھا ہو۔ حقیقی عزت اس وجہ سے بھی نہیں ہے کہ آگے ڈگریز کا تسلسل لکھا ہو۔ عزت یہ ہے کہ کون اللہ کا بندہ ہے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ اگر اللہ کی بندگی کے ساتھ یہ سب کچھ ہے تو کمال ہے۔ وَكَفَى بِي فَخْرًا، دوسرا جملہ، وَكَفَى بِي فَخْرًا أَن تَكُونَ عَلِي رَبًّا، اور علی کے فخر کے لیے اتنا کافی ہے کہ تو علی کا رب ہے۔ فخر جی، الف لام میم پر بس جتنا بول سکتا تھا بول لیا۔ اس وقت اس محفل میں اتنی گنجائش ہے کہ کبھی کسی اور محفل میں کہ فخر، علی کے فخر کے لیے اتنا کافی ہے کہ تو علی کا رب ہے۔ فخر اس بات سے نہیں کہ میں کس خاندان سے پیدا ہوا ہوں، میرا سرنیم کیا ہے۔ فخر اس بات سے نہیں ہے کہ میں نے پراپرٹیز کتنی بنائی ہیں۔ فخر اس بات سے ہے کہ اے پروردگار تو میرا رب ہے، جو رب کو رب سمجھ لے۔ تیسری مناجات، الہی انت کما احب، تو ویسا ہے کہ جیسا میں چاہتا ہوں۔ فاجعلنی کما تحب، علی کو ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ سبحان اللہ۔
یہ ہیں 3 وہ مناجات ان 9 میں سے کہ جو شعبی نے کہا کہ بلاغت کی آنکھیں خیرہ ہیں. آگے کہا پہنچنے والوں کی رسائی نہیں ہے کہ ان کلمات سے آگے بڑھ سکے، بس یہ آخری حد ہے. سبحان اللہ. پھر فرمایا کہ 3 حکمت کے کلمات ہیں. قیمت کل امرئ ما یحسن بہ. پہلا کلمہ، ہر انسان کی قیمت وہ ہے جتنا وہ احسان کرتا ہے. بات پہنچ گئی، سیلف ایکسپلینیٹری ہے. آپ اپنی قیمت جاننا چاہتے ہیں، آپ کی قیمت کتنی ہے؟ یہ دیکھیں کہ احسان کتنا کرتے ہیں. آگے یہ علی بول رہے ہیں. سبحان اللہ. قیمت کل امرئ ما یحسن بہ. پھر فرمایا کہ وہ شخص کبھی ہلاک نہیں ہوگا. دوسرا کلمہ حکمت کے بارے میں، وہ شخص کبھی ہلاک نہیں ہوگا. من عرف قدر، جو اپنی قدر کو جانتا ہے، جو اپنی قدر کو جانتا ہے وہ کبھی ہلاک نہیں ہوگا. جانتے ہیں آپ کی قدر کیا ہے؟ علی ہی نے کہا ہے کہ آپ کے نفس کی قیمت جنت ہے، آپ کی قدر جنت ہے. فلا تبیعوها بغیرها، خبردار اس سے کم پہ نہ فروخت کرنا. ہائے 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 ہائے. فقط تعریف کی خاطر اپنے آپ کو بیچ دیا، بہت سستا بیچا. نام و نمود کی خاطر اپنے آپ کو بیچا، بہت سستا بیچا. علی نے کہا تمہارے نفس کی قیمت جنت ہے، اس سے کم پہ نہ بیچنا. فلا تبیعوها بغیرها. یہاں علماء نے لکھا علی نے نفس کی قیمت بتائی ہے، ابھی روح کی قیمت نہیں بتلائی ہے. روح کی قیمت رضائے پروردگار ہے جو جنت سے بلند ہے. یہ بات پہنچ رہی ہے. تیسرا کلمہ فرمایا المرء محبوب تحت لسانہ. انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے. وہ بولیں کہ جس کا قیامت میں حساب دے سکیں، وہ میسج فارورڈ کریں جس کا قیامت میں حساب دے سکیں، سوشل میڈیا پہ وہ پوسٹ کریں کہ جس کا قیامت میں جواب دے سکیں. یہ علی کہہ رہے ہیں انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آخری 3 کلمے سن لیں، بات ختم کر رہا ہوں. 3 کلمات کے جو آداب معاشرت کے بارے میں، زندگی کیسے گزارو لوگوں کے ساتھ. فرمایا جس پر احسان کرو گے تکن امیرا، اگر کسی سے حاجت طلب کرو گے تکن اسیرا، کسی سے بے نیاز رہو گے مستغنی رہو گے تکن نذیرا. فرمایا کہ کسی پر احسان کرو گے تکن امیرا، اس کے امیر ہو جاؤ گے. کسی سے حاجت طلب کرو گے تکن اسیرا، اس کے اسیر ہو جاؤ گے. جب بے نیاز رہو گے تکن نذیرا، تو پھر مستغنی رہو گے سب سے. زندگی ایسے گزارو. سبحان اللہ سبحان اللہ. بات واضح ہو رہی ہے. یہ علی کے 9 کلمات. علی نے کہا انت الرب وانا المربوب. تو رب ہے، میں مربوب ہوں. تو پالنے والا ہے، میں وہ ہوں جسے تو نے پالا ہے. تو معبود ہے، میں عبد ہوں. وَهَلْ يَرْحَمُ الْعَبْدَ إِلَّا الْخَالِقُ. تو بس پھر مربوب پر سوائے رب کے اور کون رحم کر سکتا ہے، اور عبد پر سوائے معبود کے اور کون رحم کر سکتا ہے. جی یہ ہیں علی ابن ابی طالب. اللہ کا علم بحر بے کراں، موضع سر اللہ، اللہ کے راز کا مرکز. علی کی کعبے میں آمد علی کی طہارت کا در حقیقت اعلان نہیں، علی کی ماں کی طہارت کا اعلان. یار مجھے کوئی ایک روایت بتلا دو، آپ کی توجہات کا طالب ہوں، مجھے کوئی ایک روایت بتا دو کہ علی کی ولادت کے بعد کعبے کو دھویا گیا ہو. ہاں بھائی خانہ کعبہ تو چھوڑ دو، مسجد نبی چھوڑ دو، مسجد کوفہ چھوڑ دو، مسجد بیت المقدس چھوڑ دو، شہر کی جامع مسجد چھوڑ دو، کسی علاقے کی غیر جامع مسجد میں بھی کوئی خاتون کسی بچے کی ولادت کو انجام نہیں دے سکتی. تو لفظ ولادت میں اس لیے استعمال کرتا ہوں کہ روایت میں یہی لفظ، لیکن ان کی ولادت میں ذرہ برابر بھی کسی رچ کا امکان ہی نہیں ہے. مولود بھی پاک، والدہ بھی پاک، جائے ولادت بھی پاک. ہائے 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 میرے ساتھ ہے. علی کی ماں کی طہارت کا اعلان اللہ نے قرآن میں کیا. میں فاطمہ بنت اسد کی بات کر رہا ہوں، جا کے دیکھ لینا. تذکرۃ الخواص میں ابن جوزی نے لکھا ہے، نے لکھا ہے صفحہ نمبر 10 پر، ابن عباس سے روایت، سورہ ممتحنہ کی آیت ہے یہ کہ یا ایھا النبی، اے نبی، اذا جاءک المؤمنات، جب مومن عورتیں، یہاں ہے جمع کا صیغہ، مصداق فاطمہ بنت اسد ہے، جیسے مباہلہ کے میدان کی بات ہے، جمع کا صیغہ ہے، مصداق کم ہے. جب مومن عورت آئیں آپ کے پاس تاکہ وہ آپ پر بیعت کریں، لا یسرقن ولا یزنین، آگے آیت ہے کہ وہ اسلام کے ہر اصول پر عمل کریں گی، وہ بیعت کریں. ابن عباس نے کہا ہے اور ابن ابی لذیذ معتزلی نے لکھا ہے کہ وہ پہلی خاتون جنہوں نے دست رسالت پر بیعت کی وہ علی کی ماں ہے. ایمان لانے کی بات نہیں ہو رہی، بیعت کرنے کی بات ہو رہی ہے. وہ پہلی خاتون. یہ جیسے ہی فاطمہ بنت اسد نے بیعت کی، اللہ نے آیت نازل کی تو فبایہن، اگر کوئی ایسی خاتون آئے تو اللہ نے حکم دیا کہ بیعت قبول کر لیجئے، واستغفر لہن، اور ان کے لیے استغفار بھی کیجئے. سبحان اللہ.
نبی کا استغفار فقط گناہوں کی مغفرت کے لیے نہیں ہوتا، درجات کی بلندی کے لیے ہوتا ہے، شفاعت کے لیے ہوتا ہے۔ یہ علی کی ماں کے لیے آیت ہے قرآن میں۔ علی کے باپ کے لیے کہا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ۔ ابو طالب کے لیے سورہ زحو میں کہا آپ یتیم تھے، میں نے آپ کو پالا۔ فاطمہ بنت اسد کے لیے سورہ ممتحنہ میں کہا جب یہ آئیں تو ان سے بیعت قبول، آخری جملہ کہہ رہا ہوں جشن کا، اور التماس دعا میرے ساتھ رہنا ذرا۔ علی کے باپ کے لیے بھی قرآن میں آیت ہے، میں علی کی بات نہیں کر رہا، علی کی ماں کے لیے بھی قرآن میں آیت ہے، تعجب کی بات نہیں، علی کے گھوڑے کے لیے بھی قرآن میں آیت ہے۔ وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا۔ یہ علی کی سواری کے لیے آیت ہے۔ یار مجھے بتاؤ صدر اسلام کی کسی بزرگ ہستی کی اللہ نے قسم کھائی ہے قرآن میں؟ نہیں، علی کے گھوڑے کی قسم کھائی ہے، اور جس کو اللہ نے گھوڑوں کے برابر نہیں سمجھا۔ بس کھڑے رہے، میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، مجھے اجازت ہے ایک جملہ اور کہہ دوں۔ کیا کسی اور کے ماں باپ کے لیے قرآن میں آیت ہے؟ مجھے بتاؤ، نہیں آیت۔ علی کے ماں باپ کے لیے قرآن میں آیت ہے، کسی اور کے ماں باپ کے لیے قرآن میں آیت ہے؟ نہیں، اس لیے کہ آیت ہونے کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے، اور مسلمان ہونے سے پہلے معلوم ہونا ضروری ہے۔